بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں ہم اس وقت پڑھتے ہیں اردو جماعت سو، اور اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے وہ ہے درسی کتاب کا سبق نمبر 15۔ ہم آج اس کو انشاءاللہ تیسرے حصے میں مکمل کریں گے، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے پیارا دیس ہمارا۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح ہیں: متن میں شامل نئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں۔ متن سے مراد ہماری نظم یعنی ہمارا دیس ہمارا، پیارا دیس ہمارا، اس میں شامل جو نئے الفاظ ہیں ان کا آپ انتخاب کریں گے اور ان سے جملہ سازی کریں گے، اور سبق کوئی بھی ہو، وہ نظم ہو یا نثر، اس کو پڑھ کر اس کے متن سے متعلق سوالات کے جوابات لکھ سکیں۔ لکھنے کی ایک سرگرمی کریں گے جس میں آپ سوالات کے جوابات اس میں سے اخذ کرنا اور لکھنا سیکھیں گے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے دیکھتے ہیں سبق کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے۔ ہجرت کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا: تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے۔ اگر میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ سنن ترمذی سے یہ حدیث لی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن سے، اپنے دیش سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے یہ فرمایا کہ مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو مجھے اتنا عزیز ہے، اتنا محبوب ہے کہ اگر میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجھے مجبور نہ کرتی تو وہ ہمیشہ، آپ نے فرمایا، میں یہیں رہتا۔ تو یہی جذبہ، یہ ایک فطری جذبہ ہے جو پرندوں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں، حیوانوں میں، اور ہم انسانوں میں بھی۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع یعنی ہمارا پیارا وطن، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم کریں گے دہرائی۔ کل آپ نے نظم پڑھی، ہم نے اپنی نظم کل ترنم، لے اور آہنگ سے پڑھنا سیکھی، اس کو مکمل کر لیا۔ آج آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان اشعار میں آپ نے پاکستان کے بارے میں کیا کیا پڑھا تھا جو کل ہم نے پڑھے؟ ویڈیو کو روکیے اور بتائیے۔ یقیناً آپ سب نے بتایا اپنی معلمہ کو۔ اچھا جی، اب ایک اور اسی طرح کا سوال کہ پاکستان کے بانی کون ہے؟ آپ نے یہ اپنے واقفیت عامہ میں بھی پڑھا، آپ کو سب کو پتا ہوگا، ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیجئے۔ شاباش، پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے پاکستان کا تصور کس نے دیا تھا، یعنی یہ خیال کس نے پیش کیا کہ اس طرح مسلمانوں کے لیے، برِ صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہونا چاہیے؟ شاباش، یہ نظریہ علامہ محمد اقبال نے پیش کیا۔ آج آپ نظم میں شامل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے اور متن پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کرنے کی مشق کریں گے۔ ہم نے اپنے، اگر آپ نے اس کتاب میں دیکھا ہو تو آپ کے آج کے سبق کی مشق میں ایک اقتباس دیا گیا ہے، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اور اس کے نیچے جو سوال درج ہیں ان کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھنے۔ متن کچھ اس طرح سے ہے: مریم کے گھر میں بڑا سا صحن تھا جس میں ڈھیروں ڈھیر پودے اور پھول تھے۔ ان پودوں پر سارا دن رنگ برنگ تتلیاں اور بلبلیں منڈلاتی رہتی تھی۔ مریم کو تتلیاں پکڑنے میں مزہ آتا تھا، وہ ان کو پکڑ کر ایک ٹوکری میں بند کر دیتی تھی۔ مریم کی امی اسے سمجھاتی تھی کہ بیٹی، یہ تتلیاں اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزادی سے رہنے کا حق دیا ہے، اگر تم انہیں قید کرو گی تو یہ آئندہ ہمارے گھر نہیں آئیں گی۔ مریم امی کی بات نہ مانتی اور ہر روز اسکول سے آتے ہی تتلیاں پکڑنے لگتی۔ آج وہ وردی تبدیل کرنے کے لیے کمرے میں گئی، کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ نہ کھلا۔ وہ گھبرا گئی اور چلانے لگی۔ امی نے آ کر اس کی مدد کی، دروازہ کھل گیا تو نوریا امی سے لپٹ کر رونے لگی۔ امی نے اسے سمجھایا، بیٹا آپ نے محسوس کیا قید ہونا کتنے تکلیف دہ ہے، آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہم کسی بھی جاندار سے اس کی آزادی نہیں چھین سکتے۔ مریم نے سنتے ہی ساری تتلیاں آزاد کر دی۔ سوال ہے جی، مریم تتلیوں کو قید کیوں کرتی تھی؟ کمرے میں قید ہو کر مریم کو کیسا لگا؟ اور آزادی کے بارے میں امی نے کیا سمجھایا تھا؟ آپ نے ان تینوں سوالات کو اپنی اردو کی کاپی میں لکھنا ہے اور ان کے جوابات اپنے الفاظ میں ابھی جو اقتباس پڑھا اس سے اخذ کر کے لکھنے ہیں، تحریر کرنے۔ یہ کام کرنے کے بعد یہ آپ گھر سے بھی کر کے لا سکتے ہیں۔ انفرادی سرگرمی ہے، نظم پڑھیں اور کوئی سے 5 الفاظ منتخب کریں اور جملے بنائیں۔ کون سی نظم پڑھنی ہے؟ نظم آپ کے سامنے یہ ہے جو کل آپ کو ورک شیٹ دی تھی، اسی نظم کو آپ پڑھیں گے، اس میں سے اپنی مرضی کے 5 الفاظ منتخب کیجئے اور ویڈیو کو روکتے ہوئے ان سے جملے بنائیے۔ ہاں جی، آپ سب نے جملہ سازی کی؟
مشق کا سوال نمبر 4 بھی اسی سے متعلق ہے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں بنائیں۔ اب یہاں پر جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں یہ ہماری کتاب میں جو نظم شامل ہے پیارا دیس ہمارا، اس کے منتخب کردہ الفاظ ہیں۔ آپ نے ان سے جملے بنانے، اسی طرح سے اپنی اردو کی کاپی پر، اور ورک شیٹ آپ کریں گے جس میں ایک اقتباس دیا گیا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور سوالات کے جوابات تحریر کرنے۔ اور اس کے اگر آپ کو اندازہ ہو رہا تو یہ جو ہمارے پاس ورک شیٹ ہے اس میں آپ نے جملہ سازی کا ایک حصہ ہے جو ابھی آپ کو نظر نہیں آئے، لیکن وہ ورک شیٹ جب پرنٹ ہوگی تو آپ کو مل جائے گا۔ تو حاصلات تعلم سے متعلق یہ سوالات ورک شیٹ میں آپ کریں گے، اور یوں آج کا سبق ہمارا مکمل ہوگا۔ کل اس سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔